بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ وہ کہتے ہیں نا تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ جی ہاں، یہ کام شروع ہو گیا، لیکن مجھے تو میرٹ پہ لگ رہا ہے۔ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو 6 ججز کا خط ہے نا، اس نے ایک بار انقلاب برپا کر دیا۔ تبھی تو تائید کی سندھ ہائی کورٹ نے، تبھی تو ان کی تائید کی پشاور ہائی کورٹ نے، اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کی تائید کی کہ ہاں واقعی یہ تمام ایگزیکٹو انوالومنٹ کرتی تھی، ہمیں پریشرائز کرتی تھی، دباؤ ڈالتی تھی، فیصلے نہیں دینے دیتی تھی۔ تبھی ایسا لگ رہا ہے، مجھے تو ایسا میرٹ لگ رہا ہے۔ مگر اگر کوئی سڑتا ہے تو سڑے، تھوڑے مزے بھی لے لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ تھوڑے مزے لے لیتے ہیں۔ چاہے اس کے کہ میرا کبھی بھی وی لاگ کا موڈ ایسا نہیں رہا، لیکن دیکھیں اسے تبدیلی کے طور پہ اگر دیکھ لیں تو کوئی ایسی کوئی بری بات نہیں، اس طرح موڑا جا سکتا ہے۔ پرویز الہی صاحب رات کو رہا ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے۔ جی ہاں، رہا ہو کے اپنے گھر پہنچ گئے۔ اور یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، بھرپور طریقے سے جنگ ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے کہیں نہ مفاہمت کے لیے کام بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر میں دوسرا اسپیکٹ دیکھوں مزے لینے کے لیے، ٹھیک ہے، اس وقت حالات اور واقعات جو پریکٹیکلی نظر آ رہے ہیں، پریکٹیکلی میرے اور آپ کے سامنے جو نظر آ رہے ہیں، سر ہم صرف اسی کو اگر دیکھیں نا تو سر پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف مل رہا ہے۔ جس طرح میں نہ مانوں گی بات، معجزاتی قسم کے مقدمے، ایک بندے پہ 50 مقدمے پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر، وہ پتہ نہیں کوئی کہاف کا کوئی جن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے نا پریکٹیکلی پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف مل رہا ہے۔ 9 مئی کے کیسز میں لوگ بری ہو رہے ہیں یا ضمانت ہو رہی ہے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جی سائفر کیس میں پروسیکیوٹر خود منہ سے بول گیا، حکومتی وکیل خود بول گیا، FIA کا وکیل خود بول گیا کہ جی واقعی جو ہدایات تھیں وہ امریکہ کی طرف سے ہی تھی۔ جی ہاں، واقعی یہ تمام جو معاملات تھے نا سائفر کیس میں، امریکی انوالومنٹ تسلیم کی انہوں نے، پروسیکیوٹر نے تسلیم کر دیا کہ عمران خان نے وہی بولا، سائفر کا متن بھی یہی تھا جو عمران خان نے بولا۔ تو ساری چیزیں ایک سائڈ پہ ہو گئی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ٹیریان وائٹ والا کیس، وہ کیس ہی برخاست۔ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس، وہ بھی کیس جناب علی وہ بھی سائڈ پہ ہو گیا۔ چھوٹی چھوٹی عدالتوں میں آزادی مارچ والی جو سزائیں تھیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کیسز میں بریت ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ سب ہو رہا ہے اس وقت، مجھے حالات اور کرنٹ واقعات ایسے لگ رہے ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب کو 15 روز پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ پرویز الہی صاحب کو نا یا تو اسپتال منتقل کر دیں یا ان کے گھر کو سب جیل قرار دیا جائے۔ عدالت نے کہا تھا اس سلسلے میں انتظامات کر کے بتائیں، لیکن ہوا یہ کہ کل دوپہر میں بیسک ان کی ضمانت ہوئی تھی اور لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، رات کو ان کی روک کر جاری ہوئی تو انہیں رہا کر دیا گیا۔ بڑی بات ہے، نہ ہی اس بار کسی اور کیس میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی، نہ ہی ان سے کسی قسم کی کوئی پریس کانفرنس کی گئی۔ یہ ان کی اپنی شرائط تھی، میں نے کہا کبھی بھی پریس کانفرنس نہیں کروں گا۔ تو پرویز الہی صاحب اپنی شرائط اور اپنی چیزوں پہ میرٹ پہ آئے، لیکن میں نے کہا ہم ذرا دوسری طرف بھی ذرا سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہ ہی انہیں روکا گیا، ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ بڑی خبر ہے، اور مزید مجھے ایسا لگتا ہے یہ خوشخبری کی نوید سنائی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا ہے۔ انڈیکیشن یہ بتا رہے ہیں، کیونکہ بار بار گرفتار ہونے والے پرویز الہی صاحب یوں اچانک گھر پہنچ جائیں بیوی بچوں کے بیچ میں، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اور میں نے باقی کیسز کی تفصیل تو آپ کو بتا دیا نا۔ وہ کہتے ہیں پرویز الہی صاحب ہارا کہ اللہ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے سرخرو کیا۔ میں نے اصولوں پر ثابت قدم رہا اور میں نے یہ سب چیزیں دیکھی، اور ان ججز کا مشکور ہوں جنہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا اور مجھے رہائی ملی۔ گجرات کے لوگوں کے ساتھ بہت ظلم و زیادتی ہوئی، ظلم سہنا پڑا۔ چودھری شجاعت کے بچوں سے اس وقت تک کوئی بات نہیں ہوگی جب تک ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں ملے گا، اور جن لوگوں سے زیادتی ہوئی ہے وہ لوگ ان کو معاف نہیں کر دیتے، ٹھیک ہے۔ یہ شرط بھی رکھ دی ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے، اور آئندہ کی سیاست کا بھی بتا دیا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے پکڑوانے میں، مجھے قید کروانے میں، مجھے سزا دلوانے میں سب سے زیادہ ہاتھ محسن نقوی کا رہا ہے۔ میں کہا سب سے زیادہ ہاتھ محسن نقوی کا رہا ہے، اور اس سے میں کہتا ہوں کہ یہ بات میرٹ پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ محسن نقوی کا نام باہر آتے لینا اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا میں عمران خان کے ساتھ تھا، ہوں اور رہوں گا۔ میں نے کہا نا پریس کانفرنس بھی کوئی نہیں کہ اپنی شرائط پہ ہے۔ سر پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی صدر پرویز الہی صاحب جیل سے باہر آ گئے ہیں، چیئرمین ابھی اندر ہے، وائس چیئرمین ابھی اندر ہے، صدر باہر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بہت بڑی خبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ ادھر ایک اور بڑی خبر، بڑی حیران کن، پیمرا نے جتنے بھی عدالتی زیر سماعت کیسز ہیں نا ان تمام کو رپورٹ کرنے سے منع کر دیا۔ نہ ہی ان کے ٹکر چل سکیں گے سماعت کے دوران کی، نہ ہی کوئی خبر بن سکے گی،
نہ ہی پیکج بن سکے گا، سب پر پابندی لگا دی ہے۔ صرف جو تحریری حکم نامہ جاری ہوگا نا، آج عدالت لگی 2 دن بعد تحریر، اس کو صرف رپورٹ کیا جا سکے گا، اور یہ بہت بڑی خبر ہے۔ مطلب سماعت ڈسکس نہیں ہو سکے گی، ججز کے ریمارکس ڈسکس نہیں کیے جا سکیں گے، اور یہ سب ہوا محسن اختر کیانی صاحب کے ریمارکس کی بنا پر، جو جہاں تک پہنچ گئی نا سیکٹری داخلہ، سیکٹری دفاع، اور جو انہوں نے بولا کہ سیکٹر کمانڈر 18ویں سیل کا افسر ہے وہ کون سا آسمان سے ہے، کس بلا کا نام ہے، یہ اس طرح کی ساری باتیں انہوں نے کی نا، کہ اسے کہ ریٹن مجھے رپورٹ دے، یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں۔ میں اداروں کے حساس اداروں کے سربراہوں کو بلا لوں گا، ڈی جیز کو بلا لوں گا، یہ میرا خیال ہے، یہ اس کی میرا خیال ہے یقیناً یار حد ہو گئی ہے اسی وجہ سے۔ تو پیمرا ہی ہے جس نے یہ اس طرح کی قدغن لگانی ہے، اور اس نے ریگولیٹ کرنا ہے تمام چیزوں کا۔ ہاں دیکھیں عدالت میں یہ چیلنج ہوتا ہے، جب تک چیلنج ہوتا ہے تب تک تو مین اسٹریم میڈیا کو اس بات کا دھیان رکھنا پڑے گا۔ ہاں سوشل میڈیا پر ابھی آپ کو پتہ وہ قوانین بن رہے ہیں، ابھی تک یہ لاگو نہیں ہوتا، تو ہمارے تھرو آپ عدالتی ریمارکس یہ تمام چیزیں ہمارے تھرو آپ ضرور سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم آپ تک پہنچا دیں گے۔ اب کچھ باتیں کر لیں قدغنوں کی، تو آہستہ آہستہ ڈھولکی بھی بجنا شروع ہو گئی۔ جب ڈھولکی بجے گی تو اس کی زد میں بہت سے لوگ آ سکتے ہیں، اس میں جسٹس بابر ستار صاحب بھی آ سکتے ہیں۔ نام سنا نا نور عالم خان صاحب کا، جو آج کل JUI میں ہے، پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، پھر ایک ڈیل کے تحت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بن گئے، جن سے متعلق جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں اگر میں نے منہ کھول دیا تو یہ، اگر میں نے سچ بول دیا تو یہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ جی ہاں، وہ نور عالم خان صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کے حکومت کا جو شپ تھا نا، سب سے پہلے جنہوں نے چھلانگ لگائی تھی، جی ہاں وہی لوگ ہیں، اور ان کا تعلق بیسیکلی کسی اور جماعت سے، وہ آپ سمجھ جائیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے ایک بل جمع کرا دیا قومی اسمبلی میں، اور کہ دوہری شہریت رکھنے والا، گرین کارڈ رکھنے والا بندہ نہ جج نہیں بن سکتا، اور ساتھ ہی توہین عدالت کا قانون بھی ختم کرنے کا انہوں نے کہا ہے۔ تو آپ کو بتا دیں اس سمرے میں آج کل کون کون آ رہے ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ فیصل واڈا کی پریس کانفرنس، مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس، اور نور عالم خان کا یہ بل، سمجھا کرے نا۔ ہاں جی لیٹس سی، دیکھیں کیا ہوتا ہے اس بل کے اوپر۔ بہرحال انہوں نے بل پیش کر دیا، پرائیویٹ ممبر ڈے تھا تو اس پہ انہوں نے یہ سب کر دیا۔ رؤف حسن صاحب پہ قاتلانہ حملہ، میں نے کل آپ کو اس حملہ ہوتے ہی میں نے اسی وقت آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ حملہ، اس کا کچھ فالو اپ ہے۔ اتنا بڑا زخم ایسا جبڑا تک ان کا نظر آ رہا تھا، ٹھیک ہے جی، اور لگتا ہے یہ خواجہ سارا قتل ہی کرنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ایک دن پہلے بھی ایک نیوز کے بیورو آفس کے باہر ان کی اس طرح کی انٹریکشن ہوئی ہے، ادھر بھی ان کو روکا گیا تھا، ٹھیک ہے، وہاں یہ جلدی جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ تو جو شخص ویڈیو بنا رہا تھا، ویڈیو بناتے ہوئے مبینہ طور پر 4 خواجہ سرا، میرے لیے تو بڑی شک کی گنجائش ہے، جون کے مہینے میں خواجہ سرا اتنی بڑی شالیں لے کے کیسے پھر سکتے ہیں مئی جون کے مہینے میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ مستنڈے زیادہ لگ رہے تھے مجھے، ایسے طاقتور پلے ہوئے لوگ مجھے ذرا زیادہ لگ رہے تھے۔ تو وہ ویڈیو بنانے والا ویڈیو بنانے کے بعد وہ ان کے پاس آیا، پھر چاروں کو لے کے اشارہ کر کے سائڈ پہ چلا گیا۔ کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسلام آباد ہے سر، تفتیش ہونی چاہیے، ساری سرگرمی مشکوک ہے، اور یہاں اسلام آباد ہے، یہاں تفتیش کرنا کوئی بری بات نہیں، کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ خواجہ سرا صاحب کو ڈھونڈا بھی جا سکتا ہے، اور ان کو پکڑا بھی جا سکتا ہے، تفتیش بھی آ سکتی ہے، بات بھی سامنے آ سکتی ہے۔ ہاں اگر رؤف حسن کو پیغام دینا مقصود تھا تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی گالی دی تھی، کہیں سے لگ نہیں رہا، اسے گالی دی تھی تو گالی پہ کلے کاٹ دیتے ہیں، نہیں، وہ بھی خواجہ سرا نہیں، ہاں جی، یہ اشارے واضح طور پہ کسی اور طرف ہیں۔ تو یہ تفتیش کے بعد چیزیں سمجھیں، یہ قاتلانہ حملہ ڈیفینیٹلی مشکوک ہے، ڈیفینیٹلی مشکوک ہے۔ لیٹس سی، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔